گلی میں جا رہے ہیں. یہ روایت آپ نے بارہا سنی کہ میرے آقا کے کاندھے پر امام حسین سوار ہیں اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ کیا خوبصورت سواری ہے. امام حسین کو مبارکباد دیتے ہیں کہ کیا تیری خوبصورت سواری ہے. حضور فرماتے ہیں سواری تو ہے، سوار کو بھی تو دیکھو کہ سوار کون ہے. یہ روایت ہم نے اسی طرح سنی، مگر جب اس کو عشق کی نظر سے دیکھا جائے، جب اس کو مجددانہ نظر سے دیکھا جائے، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مقدس العلی فرماتے ہیں تم تو سوار اور سواری کی تشریح کرتے رہے ہو. پتہ ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ میرے آقا چاہتے تو حسین کو گھر میں بھی کاندھے پر اٹھا سکتے تھے، مگر بازار میں کاندھے پہ اٹھایا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ جہاں پہ نبی کا کاندھا ختم ہوتا ہے وہاں سے حسین کی محبت کا آغاز ہوتا ہے. کاندھے پہ بٹھا کے صحابہ کو بتایا کہ نبی کے ہاں حسین کا کتنا مقام ہے. ارے وہ صحابی جو میرے آقا کی جوتوں کی قدر کرتے ہیں، وہ صحابہ جو حضور کے گھوڑے کا، حضور کے اونٹ کا، حضور کے بالوں کا، حضور کے لعاب پر تن من دھن قربان کرتے ہیں، میرے آقا کے بالوں پر لڑنے والے صحابہ نے جب دیکھا کہ حسین کاندھوں پہ سوار ہے، سو میرے آقا نے بتا دیا کہ حسین کی ایسے قدر کرنی پڑے گی جیسے نبی کے کاندھوں کی قدر ہے، جیسے نبی کے سر کا قدر ہے. بازار میں لے کے پھرنے کا معنی یہی تھا کہ حب اہل بیت گھروں میں چھپانے کا نہیں، محبت حسین دل میں رکھنے کی بات نہیں. حسین سے یوں محبت کرو کہ دنیا کو پتہ چل جائے یہ حسین کا عاشق ہے، دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ علی علی کہنے والا ہے. باقی محبتیں دل میں رکھو، مگر اہل بیت کی محبت کا اظہار کرنا واجب ہے، چھپانے کی اجازت نہیں. آیت مودت کے بعد دل میں علی کی محبت ہے تو نعرہ حیدری لگانا ہوگا، حسین کی محبت دل میں ہے تو دنیا کو بتانا ہوگا کہ میں سب سے زیادہ حسین سے محبت کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بار امام حسین کو یاد کیا. کبھی فرمایا من احبہما، جو ان دونوں سے محبت کرتے فقط احبنی، وہی مجھ سے محبت کرتے. ایک قاعدہ دے دیا کہ جس کا دعویٰ ہے کہ میں مصطفیٰ سے محبت کرتا ہوں، دیکھ لو وہ اگر حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے تو وہ دعوے میں سچا ہے. کہیں پہ فرمایا ومن ابغضہما، جس کو یہ دونوں نہیں پسند وہ مجھے بھی نہیں پسند ہے. اور پھر فرمایا اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اور اے اللہ تو بھی حسین سے محبت کر. اور میرے آقا نے امت سے ایک سوال کیا، حسین سے محبت کیوں ضروری ہے، کیوں واجب ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں خواہش پیدا ہوئی. رب نے حکم دیا کون؟ میرے مصطفیٰ یہ جو دل میں بات ہے بتا دے لوگوں کو. کیا؟ لا اسألکم حاجر. میرے آقا نے فرمایا دین کی تبلیغ کی، گھر بار چھوڑا، تکالیف اٹھائی، اس پر محمد مصطفیٰ اے امت تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، تم سے کوئی اجر، لا اسألکم، تم سے مصطفیٰ کوئی اجر نہیں مانگتا، اللہ سوائے اس کے. صحابہ تڑپ اٹھیں گے کہ آقا مانگیے تو صحیح، کیونکہ حضور نے ذات کے لیے کچھ نہیں مانگا. میرے آقا اشارہ کرتے تھے، صحابہ گھر کا سارا مال لٹا دیا کرتے تھے. میرے آقا اشارہ کرتے تھے، صحابہ تن من دھن قربان کرتے تھے. کبھی آقا نے مانگا نہیں، صحابہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. آج نبی مانگنے لگے ہیں، فرمایا میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، اس دین کے تبلیغ پر محمد مصطفیٰ تجھ سے کچھ نہیں مانگتے، اللہ سوائے اس کے مودت فی القربہ. مصطفیٰ ایک ہی سوال کرتا ہے کہ میرے حسن و حسین علی و فاطمہ سے ہمیشہ محبت کرتے رہنا ہے. نبی نے مانگا ہے. آج ماں باپ بندے سے کچھ مانگ لے اور اولاد باپ سے کچھ مانگ لے، باپ ساری چیزیں بیچ کر بھی بیٹی کی خواہش پوری کرتا ہے. آج میری بیٹی نے مجھ سے مانگا ہے، آج میرے بیٹے نے مجھ سے مانگا ہے. آج شیخ اور پیر مرید کو کہہ دے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے،
وہ خوشی محسوس کرتا ہے، تن کے کپڑے بیچ کر شیخ کو راضی کرتا ہے۔ آج شاگرد دیکھے کہ استاد مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے، وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ امت مصطفیٰ، میرے آقا نے اپنی امت سے مانگا ہے کہ میں تم سے اجر نہیں مانگتا کچھ بھی، ہاں مجھے راضی کرنا ہے تو ہمیشہ حسن اور حسین سے محبت کرتے رہنا۔ محبت کا بھی کوئی طریقہ ہے، کوئی کہتا ہے مجھے اللہ سے محبت ہے تو اس کا طریقہ نماز پڑھ، کہ مجھے اس سے زیادہ محبت ہے اس کا طریقہ ہے حج پہ جاؤ، مجھے اس سے زیادہ محبت ہے جہاد میں گردن کٹوا، کوئی کہے مجھے نبی سے محبت ہے درود پڑھ، اس سے زیادہ محبت ہے جاؤ مدینے چلا جاؤ، اس سے زیادہ محبت ہے اپنے آپ کو سنتوں میں رنگ دے، اس سے زیادہ محبت ہے مصطفیٰ کی دین کے لیے گھر سے نکل جاؤ۔ محبت کے اظہار کے طریقے ہیں، فقط میں تم سے محبت کرتا ہوں، I love you، یہ لفظ کافی نہیں ہے۔ جب بندہ محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا ثبوت درود کی صورت میں، ذکر کی صورت میں، نماز کی صورت میں بندہ دعویٰ کرے کہ مجھے حسین سے محبت ہے، اور پھر اسے ثابت کرنا پڑے گا کہ واقعی مجھے حسین سے محبت ہے۔ ارے دوستو، ایمان نکھر کے آتا تب ہے جب بندہ ثابت کر دے کہ میں ہی حسین کا عاشق ہوں۔ یہ کیسے ثابت کرے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت حسین، صحابہ کرام نے تو ثابت کیا کہ وہ سب سے زیادہ امام حسین سے اور حسن سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام جو حضور کو چاہتے تھے، انہوں نے قدم بہ قدم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کی۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق ہو یا سیدنا عمر فاروق ہو، حضرت عثمان غنی ہو، سارے صحابہ کی کئی مثالیں آپ نے سنی بھی ہے اور بار بار سنتے ہیں۔ انہوں نے حضور کے سامنے بھی حضرت امام حسین سے اظہار محبت کیا، حضرت امام حسین اور حسن کو کاندھوں پہ اٹھایا، ان کے لاڑ بھی اٹھائے، اور ان کی غیر موجودگی میں بھی حسنین کریمین کا ذکر کیا۔ صحابہ کرام میں کوئی ایسے صحابی نہیں تھے جو حضور کو مانتے ہوں اور امام حسن اور حسین کو نہ مانتے۔ کتنی مثالیں آپ کو چاہیے، سیدنا ابوبکر صدیق کے چاہیے، سیدنا عمر فاروق کی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت وظیفہ تقسیم فرمایا تو امام حسن اور حسین کی عمر کم، سینئر صحابہ بیٹھے، بدری صحابہ بیٹھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباسوں کو حضرت عمر فاروق نے 1000 درہم دیے، اور اپنے بیٹے عبداللہ جو آقا کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے تو انہیں 500 درہم دیے۔ تو عبداللہ ابن عمر نے سوال کیا، اے امیر المومنین، یہ کون سا قاعدہ ہے کہ مجھے 500 اور ان کو 1000؟ امام حسین اور حسن کو 1000 درہم اور مجھے 500، یہ کیا ہے؟ جلال میں آ گئی کہ تو عبداللہ ابن عمر میرا بیٹا ان سے اپنا موازنہ کرتا ہے، تجھے موازنے کی کس نے اجازت دی؟ بتا کہ جو تیرا باپ ہے کیا ان کا باپ اور تیرا باپ ایک جیسے ہے؟ جو ان کا نانا ہے کیا تیرا نانا بھی ایسے ہے؟ جو ان کی اماں فاطمہ الزہرا ہے کیا تیری ماں بھی ایسی ہے؟ کسی حوالے سے تو برابر نہیں ہے، یہ تو 1000 درہم دیے ہیں، ہمارا سب کچھ نبی کی آل پر قربان ہو گیا ہے۔ موازنہ کرنے کی اجازت نہیں دی، موازنہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اور حضرت عمر فاروق 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر رہے تھے، جنریلوں کو اندر بٹھایا ہوا تھا، میٹنگ ہو رہی ہے، دروازے پر اپنے بیٹے کو بٹھایا کہ کسی کو اندر آنے نہ دے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کسی کام سے حضرت عمر فاروق سے ملنے آئے، مگر دروازے پہ جو بیٹھا تو اس نے واپس کر دیا کہ امیر المومنین کا حکم ہے کوئی اندر نہ آئے، واپس ہو گیا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا جا کے اطلاع تو دو کہ حسین آیا ہے، کہا میٹنگ بڑی خاص ہے، آرڈر ہے کہ میٹنگ کے بعد ملاقات ہوگی۔ حسین ابن علی واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عمر فاروق بھاگتے ہوئے
اور ایک روایت میں بغیر جوتا پہنے باہر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کون آیا تھا؟ کئی آئے ہوں گے، پھر بھی کس کو واپس کیا ہے؟ نہ جانے اندر کیا کیفیت پیدا ہوئی، نہ جانے بتانے والوں نے کیسا بتایا کہ بتا تو صحیح کون آیا ہے؟ بیٹے نے کہا بابا ابھی حسین ابن علی آپ سے ملنے آیا تھا۔ کہا پھر واپس کیوں کیا؟ آپ ہی نے حکم دیا کہ جو بھی آئے واپس کر دو۔ جھنجھوڑ کے کہا کہ کیا حسین کا شمار جو میں آتا ہے؟ کیا حسین کا شمار کسی میں آتا ہے؟ حسین کا شمار کسی میں نہیں آتا، ہم سارے خاتم ہیں اور یہ گھرانہ ہمارا مالک ہے۔ اور اسی جگہ سے دوڑے گلیوں میں عمر فاروق پوچھتے رہیے کسی نے حسین کو دیکھا ہے؟ کسی نے حسین کو دیکھا ہے؟ سامنے حضرت حسین نظر آئے، فرمایا جناب آپ بغیر کہے اندر آ جاتے، کہا دروازے پہ بیٹھے شخص نے واپس کیا ہے، معذرت بھی کی، کہا یہ پابندیاں اوروں کے لیے ہیں آپ کے لیے نہیں، آپ پر تو ہمارا سب کچھ قربان ہو گیا ہے۔ کتنی ایسی مثالیں دوں۔ حضرت شیر بانو امام حسین کی زوجہ کا نام ہے، وہ ایران کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ جب ایران حضرت عمر فاروق نے فتح کیا تو شیر بانو مسلمانوں نے نہایت پردے کے ساتھ عزت کے ساتھ لے آئے۔ حضرت عمر فاروق مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ ایران اور اس حکومت سے جو کنواری خواتین تھی ان کا نکاح صحابہ سے کیا جا رہا تھا۔ ساروں کو پتا تھا کہ شاہ ایران کی بیٹی شیربانو بھی ہے، اور وہ بیٹھی رہی، ان کا نام نہیں لیا۔ کسی نے سوال کیا شہزادی کس کو دے گے؟ آپ نے فرمایا شہزادی پر تو شہزادوں کا حق ہوتا ہے، شہزادی شہزادے کو دے گے۔ اندازہ یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق امیر المومنین اپنے بیٹے کو دے گے، فرمایا شہزادی شہزادے کو دے گے۔ ادھر ادھر دیکھنے لگے اور پوچھا میرا شہزادہ حسین ابن علی کہاں ہے؟ حسین بھی بادشاہ ہے اور یہ شہزادی حسین کے نکاح میں گیا۔ حضرت عمر فاروق نے عملاً یہ بتایا کہ سب سے پہلے حسین ہے، سب سے بڑا حسین ہے۔ صحابہ اور بھی موجود تھے، اپنی اولاد، اسی طرح کئی مثالیں موجود ہیں۔ صحابہ کرام نے حضرت امام حسین اور آپ حضرت علی شیر خدا کی آل کو ہر چیز پر ترجیح دی۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ زمانہ سیدنا ابو بکر صدیق کا تھا، ذکر اہل بیت کا ہوتا تھا۔ زمانہ حضرت عمر فاروق کا تھا، ذکر حسین کا ہوتا تھا۔ زمانہ عثمان غنی کا تھا، ذکر حسین کا ہوتا تھا۔ اور زمانہ علی شیر خدا کا تھا، پھر بھی ذکر حسین اور حسن کا ہوتا تھا۔ یہ ذکر ہر دور میں رہا، کیونکہ یہ ذکر خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا۔ اور اپنی غلط فہمی بھی دور کر دیں کہ شہادت کا ذکر کرنا بھی سنت مصطفیٰ ہے، وہ پہلی روایت آپ نے سنی۔ اور اس کے بعد حضرت ام سلمہ فرماتی، بخاری شریف میں بھی ذکر کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ام سلمہ راضیہ فرماتی میں گئی تو حضور رو رہے ہیں۔ میں گئی یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہو؟ آپ کے ہاتھ میں کچھ مٹی ہے۔ فرمایا ام سلمہ ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہ مٹی دے گئے ہیں، یہ اس جگہ کی مٹی ہے جہاں میرے حسین کو شہید کیا جائے گا۔ تو اس کا کیا مطلب تھا کہ ابھی امام حسین خود بچے ہیں، ابھی امام حسین کی عمر 6 سال تھی اور حسین کی شہادت کا تذکرہ۔ ام سلمہ کو مٹی دی، کہا یہ مٹی سنبھال کے رکھنا، جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے ام سلمہ سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ وہ تذکرہ حسین کرنا اور حسین کی شہادت پہ آنسو بہانا، یہ سنت مصطفیٰ ہے، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ آج کچھ لوگوں کو رونے کی سمجھ نہیں آتی کہ شہیدوں پر آنسو نہیں بہائے جاتے، وہ ماتم کرنا اور احتجاج کرنا اور ہوتا ہے، آنسو بہانا اور ہوتا ہے۔ آج کچھ لوگوں کو رونے کی سمجھ نہیں آتی، نام حسین پر آنکھیں نم ہو جائے اور حسین کے
کے نام پر آنسو نکل جائیں تو مبارک ہو، فاطمہ الزہرا کی سنت پوری ہو گئی ہے، علی المرتضیٰ کی سنت پوری ہو گئی ہے، ام سلمہ کی سنت پوری ہو گئی ہے، عباس کی سنت پوری ہو گئی ہے، خود محمد مصطفیٰ کی سنت پوری ہو گئی ہے۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غم حسین میں رونا